السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کا ترجمہ اور تفسیر۔ ہم انشاءاللہ ہر لفظ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے مکمل گرامر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم علی سفرٍ سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تم پاؤ کاتباً لکھنے والا۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے قرض لو تو اس پر گواہ مقرر کر لو اور اسے لکھ لو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ آ جائے، یعنی سفر میں قرض کی ضرورت پڑ جائے اور وہاں لکھنے والا نہ ہو، یعنی کاغذ یا پھر پینسل وغیرہ نہ ملے یا پھر لکھنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق بتایا کہ قرض لینے والا کوئی چیز گروی رکھوا کر قرض لے لے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زیرہ ایک یہودی کے پاس جوں کے بدلے گروی رکھی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تَجِدُوا نہ تم پاؤ کاتباً لکھنے والا، فَرِحَانٌ تو گروی رکھوا دو، مقبوضۃ کوئی چیز، فَإِنْ آمِنَ پس اگر اعتبار کرے، بعضکم بعض تمہارا، بعضاً بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ پس چاہیے کہ ادا کر دے، الَّذِي وہ شخص اؤتُمِنَ جس کو امانت دی گئی، امانتہ اس کی امانت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس کر دے، یعنی اگر دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مراد یہاں پر قرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ بس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو کہ اس کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی امانت اسے واپس کر دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ، شہادت گواہی کو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا جو کہ چھپائی اس کو۔ اب یکتمہا میں ہا کی ضمیر جو ہے گواہی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ پس بے شک عاصم گنہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اہم پیغام دیتے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، یعنی اگر کسی کو صحیح گواہی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ سچ بیان کرے۔ سچی گواہی کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے معاشرے میں ظلم اور ناانصافی پھیلتی ہے۔ اب آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن اور ہر عمال سے باخبر ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ لوگوں سے کوئی بات نہ چھپائے، اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہے تو اسے صحیح طرح سے ادا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرض کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے، امانت ہمیشہ پوری دیانتداری سے ادا کرنی چاہیے، سچی گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے ہر وقت باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو، ما وہ باتیں فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو او تخفوہ یا تم چھپاؤ اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس پر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ وَيَغْفِرُ معاف کر دے گا، لِمَن یشاء جس کے لیے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔
معزز سامعات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل بادشاہی اور اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہری اعمال ہی سے نہیں بلکہ دل کے ارادوں اور نیتوں سے بھی خوب پوری طرح واقف ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، یہ ہماری طاقت سے باہر نہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسے، ان پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں، وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی حساب کا اعلان کر دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر سمینا اور اطاعنا ہی کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جذبہ اطاعت کو دیکھتے ہوئے پھر یہ آیت کو نازل کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسے منسوخ کر دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر پکڑ ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا پھر جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو معزز سامعات، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو برے ارادوں اور گناہ سے پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں اخلاص اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔